امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سوچنے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں دولت میں سکون ہے، قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شکی مزاج دائمی مریض ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب امی ابو بہن بھائی صرف واٹس ایپ گروپ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ چاہتا ہے بچے کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کے پیٹ میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ مائیں جب وفات پا جائیں تو زخم سینے والی سوئیاں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ بزرگ گھر کے ہوں یا خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ یہ سب من گھڑت کے ذہن کو نہ پڑھا کریں، ان کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف کا سلسلہ پڑھ لیا کریں۔ ہمیں تصویر کائنات کے رنگ، ہمیں زندہ رہنے دیجیے۔ سکون دل کا راز۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ عمدہ اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ صبح کی نیک ساعتوں کو ہمارے لیے باعث رحمت، دن کو باعث برکت اور شام کو باعث عافیت بنا، آمین۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں، انسان اور قدرت اپنی اپنی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں حوصلہ افزائی کرنے کا موقع ملے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے بولے ہوئے دو بول کسی کے عزم و ہمت میں نئے سرے سے جان بھر سکتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ جب کوئی تمہیں کسی تعلق یا شادی کی پیشکش کرے تو اس سے سیلری، گھر، بزنس وغیرہ کے بارے میں مت پوچھو، حتیٰ کہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ بھی نہ لو۔ اس سے صرف یہ پوچھو، کیا تم اس ذہن صحت کا خیال کر سکتے ہو؟ کسی کو گھر ملا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری ہرگز نہ کریں، کسی بھی صورت میں لوگوں کا دل نہ توڑیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس دل کو آپ ریزہ ریزہ کر رہے ہوں وہاں ہر وقت اللہ رہتا ہو۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا امراض اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ شکر کرتے رہو، نعمتیں تم پر قائم رہیں گی۔ حضرت علی بن طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمہارا محتاج ہے اس پر شفقت کرنا تم پر واجب ہے۔ چھپ کر بات سننے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں یا اسے دور بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ دعا ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ہم حیرت انگیز چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ہم اپنی ساری پریشانیاں، دکھ اور تکلیف اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنا نفع کا سودا ہے یہ! انسان مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے مراد مال کی وہ محبت جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روز صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دے گا۔